پاکستان میں دینی مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ اتنا متنازع کیوں ہے؟ مولانا اپنے اتحادیوں سے پھر سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت کہاں کھڑی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کی دھمکی کیوں دی؟ مدارس کی رجسٹریشن کا موجودہ طریقہ کار آخر ہے کیا؟ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا ماضی میں کیا نظام رائج تھا؟ مدارس کی رجسٹریشن بارے نئے ترمیمی بل میں ہے کیا؟ آخر ترمیمی بل کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ان سب معاملات پر نظر ڈالیں گے، لیکن فیکٹس کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز انٹرنیشنل، میں ہوں نیاز لاشاری۔ پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ایک پیچیدہ اور سیاسی موضوع بن چکا ہے، جس پر حکومت اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ان اختلافات کی جڑیں 26ویں آئینی ترمیم اور سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کے گرد گھومتی ہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن کا موجودہ نظام ہے کیا اور ماضی میں کیا تھا؟ یہ بل 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کے معاہدے کا حصہ تھا، جو اکتوبر 2024 میں جمعیت علماء اسلام فے اور حکومت کے درمیان طے پایا تھا۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 دراصل مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں ہی ایک ترمیم ہے۔ نئے ترمیمی بل کی بعض اہم شقوں کے مطابق اگر کسی مدرسے کے ایک سے زیادہ کیمپس ہوں تو انہیں صرف ایک رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی، نہ کہ ہر کیمپس کے لیے علیحدہ رجسٹریشن۔ ہر مدرسے کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو سالانہ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروانی ہوگی۔ ہر مدرسے کے کھاتوں کا آڈٹ ایک آڈیٹر سے کروانا اور آڈٹ رپورٹ رجسٹرار آفس کو جمع کروانا لازمی ہوگا۔ کوئی بھی مدرسہ ایسا مواد نہیں پڑھا سکتا یا شائع نہیں کر سکتا جو شدت پسندی، فرقہ واریت یا مذہبی نفرت کو فروغ دے۔ پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن پہلے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت کی جاتی تھی۔ اس کے تحت مدارس کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں رجسٹر کرایا جاتا تھا اور ان کی انتظامیہ کو حکومت کے زیر نگرانی آڈٹ اور دیگر قوانین کا سامنا ہوتا تھا۔ تاہم اس نظام میں مدارس کے نصاب اور مالی معاملات پر حکومت کا کوئی مؤثر کنٹرول نہیں تھا۔ حکومت نے دینی مدارس کے لیے 2019 میں وزارت تعلیم کے تحت ایک نیا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا تھا تاکہ مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹر کیا جائے۔ اس کے تحت مدارس کی رجسٹریشن، نصاب میں اصلاحات، آڈٹ اور حکومتی گرانٹس کی فراہمی کی کوشش کی گئی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان اور ان کے حمایتی مدارس بورڈز نے اس نئے نظام کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے مدارس کی خود مختاری متاثر ہوگی اور حکومت ان کے نصاب میں دخل اندازی کرے گی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 مولانا فضل الرحمان اور ان کے حمایتی مدارس نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں ترمیم کا مطالبہ کیا تھا، جس کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن ڈپٹی کمشنر کے زیر اہتمام ہو اور انہیں وزارت تعلیم کے تحت نہ لایا جائے۔ اس ترمیمی بل میں مدارس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط شامل کیے گئے، جیسا کہ مدارس کے نصاب میں شدت پسندی یا فرقہ واریت کو فروغ دینے والے مواد کی ممانعت، سالانہ آڈٹ کی ضرورت اور تعلیمی سرگرمیوں کی رپورٹنگ۔ تاہم یہ بل صدر آصف علی زرداری کی جانب سے اعتراضات کے بعد پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسے دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے دیگر مذہبی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حکومت کو لانگ مارچ کی دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے تحت لانے کا موقف برقرار رکھا ہوا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مدارس کے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی اور ان کو نگرانی میں بھی اضافہ ہوگا۔ حکومت نے مدارس کے لیے ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنانے کی کوشش کی تاکہ ان کے مالی معاملات اور نصاب پر مؤثر نگرانی کی جا سکے۔ اس وقت دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے مابین ایک سیاسی کشیدگی کا باعث بن چکا ہے۔ یہ مسئلہ صرف مدارس کے نظامی معاملات تک محدود نہیں، بلکہ پاکستان میں مذہبی سیاست اور حکومتی اثر رسوخ کے مسائل سے بھی جڑا ہوا ہے۔ شکریہ۔